باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میری طرف سے آپ کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اپنے کلام میں سے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے بندہ پاسٹر عرفان جوید، اور ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آج ہمیں خدا کے کلام میں سے کچھ رہنمائی کریں کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کیا بتاتا ہے اور کیا سکھاتا ہے، اور ہمیں پاسٹر عرفان کو دعوت دیتے ہیں۔ سلام جی پاسٹر صاحب۔ السلام باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ایونجلسٹ صابر صاحب بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو اور سننے والوں کو بہت برکت دے کہ آپ خداوند کے کلام کی تڑپ رکھتے ہیں اور لوگوں تک خدا کی سچائی کی جو باتیں ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ چرچز کے اندر جو خادمین کا ایک مین کام ہے جسے وہ مجبوراً یا وہ لاشعوری میں چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے کلیسیا ابتری کا شکار ہو رہی ہے، خداوند کے کلام سے دور ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مقدس پولس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 13 باب اور اس کی 9 اور 10 دو آیات میں سے ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: جب ہم کمزور ہیں اور تم زور آور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ آمین آمین۔ اس میں ایونجلسٹ صاحب دیکھیں، خداوند کا کلام اپنے بندے مقدس پولس رسول کی معرفت بڑی خوبصورتی سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، خادمین کی رہنمائی کرتا ہے اور کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے۔ جی کہ اگر پولس رسول کہہ رہا ہے کہ جی جب ہم کمزور ہیں، یعنی ہم خادمین ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، جی گو ہم خداوند میں زور آور ہیں، لیکن کلیسیا کے سامنے تمام خادمین ہم کمزور ہیں، اور کلیسیا ہم سے زور آور لکھا گا، اور تم زور آور ہو اور کلیسیا ہم سے زور آور ہے، کیونکہ ہم ڈور ٹو ڈور گھر ٹو گھر جاتے ہیں خداوند کا کلام سکھانے کے لیے، اور بڑے ہی پیار سے محبت سے ڈرتے ہوئے سناتے ہیں کہ کوئی برا نہ منا جائے۔ اور تو پھر بھی خداوند کا کلام میں ہم خوش ہیں اس بات کے کہ تم زور آور ہو اور ہم کمزور ہیں، ہم اس بات سے خوش ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم زور آور ہی رہو جی تاکہ تم کامل بنے، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنے رہو تاکہ جس طرح تو تم خداوند میں زور آور ہو، مضبوط ہو، اسی طرح مضبوط بنے رہو۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ لکھتا ہوں، اس لیے یہ باتیں میں غیر حاضری میں خط کے طور پر تمہیں لکھ کر تحریر بھیج رہا ہوں، جی کسی کے ہاتھ پیغام بھیج رہا ہوں، تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے۔ اس لیے تمہیں زور آور بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، تمہیں خداوند کے کلام پر چلانے کے لیے، عمل کرانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے؟ سختی نہ مجھے سختی نہ کرنا پڑے۔ جی اگر نہیں کرو گے تو میں آ کر سختی کروں گا، سختی سے تمہیں چلاؤں گا، سختی سے تمہارے ساتھ پیش آؤں گا، اور تمہارے ہر ٹیڑھی راہ کو میں درست کروں گا۔ یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ، جو عالمگیر مسئلہ بن گیا ہے چرچز کے اندر خادمین کے لیے، وہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی بچے کو، بچی کو، بھائی کو، بہن کو، کسی کلیسیائی ممبر کو، جی اپنے چرچ کے ممبر کو، خدا کا خادم اگر کسی بات سے، بری بات سے روکتا ہے نا، تو دوسری دفعہ وہ اس میٹنگ میں، اس چرچ میں، اس خادم کے پاس وہ نہیں، وہ کسی اور خادم کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، جی سر۔ کیونکہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوئی یہ بات کہے کہ تو غلط ہے۔ یہ سب سے بڑا جو پرابلم بن گیا۔ اب خادم بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یار اگر میں کہوں گا تو یہ ممبر چلا جائے گا، ممبر گیا تو گھر چلا جائے گا، گھر گیا تو پھر ایک بہت بڑا چرچز کے اندر ایک بہت بڑا جو ڈس آرڈر پیدا ہو جائے گا۔ جی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب کلیسیا ریلیکسیشن مانگتی ہے اپنے گناہ کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ کوئی احتجاج نہ کرے، کوئی اس کا گناہ جو ہے اسے اس پر ظاہر نہ کرے، کوئی اسے یہ نہ، اس کی جو بے راہ روی اس نے اختیار کیا اسے کوئی اس بات پہ لانے والا نہ ہو، بے روک ٹوک نہ وہ والدین کی سختی پسند کرتے ہیں، نہ وہ بڑوں کی سختی پسند کرتے ہیں، نہ وہ خادمین کی سختی پسند کرتے ہیں، نہ ہی وہ اس وقت المیہ یہ ہے کہ ایون کہ خدا کی سختی بھی وہ پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی مرضی
جو ہے نا وہ اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے کوئی نجات نہیں پا سکتا، نہ میں پا سکتا ہوں، نہ آپ پا سکتے، نہ کلیسیا پا سکتے، نہ چرچ پا سکتا، نہ کوئی خادم پا سکتا ہے۔ جی ضرورت صبر کیا ہے کہ خدا نے اختیار دیا، کہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، مجھے اس اختیار کے موافق، یعنی خدا نے اسے اختیار دیا ہے کہ اگر تیرے ایک کلیسیا ممبر ہے، اگر وہ ابتری میں ہے، کسی خدا کے کلام پر وہ عمل نہیں کرتے، تو سختی سے انہیں عمل پیرا کروا۔ جی ضرورت صبر کیا ہے کہ ہم جو جتنے چرچز لیڈرز ہیں، خادمین ہیں، پاسٹرز ہیں، ایونجلسٹ ہیں، اپوسٹلز ہیں، بشپ صاحبان ہیں، اس کے علاوہ جو آزاد خدمت کرتے ہیں، خدا مناد ہیں، مبشر ہیں، سب کے لیے یہ کہ وہ اگر انہیں خدا نے کوئی توڑا دیا تو اس کے مطابق وہ سختی سے ان سے عمل کروائیں۔ سختی سے مراد کہ اس میں پیار کا امر بھی داخل ہو، خدا کے کلام کو کوٹ کر کے ریفرنس کر کے کہ جیسی مثال میں بڑا خوبصورت، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے خداوند کی بات سن، اے میرے بیٹے میری بات سن، میری بات پر توجہ کر، اپنی ماں کی تعلیم کو نہ بھول۔ یعنی وہ کتنے پیار سے وہ موٹیویشن دے رہا ہے بچوں کے اندر، تو ہمیں موٹیویشن دینے کی بھی ضرورت ہے، اور اس پہ سختی سے کاربند رہنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم خود بھی بچیں اور خدا کے بچوں کو بھی بچائیں۔ اگر کوئی بے راہ روی ہو رہا ہے، اگر کوئی بھیڑ بھٹک رہی ہے، تو ہمیں ان کو ڈھونڈ کر واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے خواہ ہمیں وہ چھڑی کا استعمال ہی کیوں نہ، چھڑی سے مراد یہاں سختی، کہ ہمیں کچھ سختی ہی کیوں نہ کرنا پڑے، تاکہ ہم خداوند کے کلام پر، ہم ہر چرچ دوسرے چرچ سے بہتر نظر آنا چاہیے، لیکن ہمیں ایسا نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہر جگہ پہ ہمیں ابتری اور ایک عجیب سی کنڈیشن نظر آتی ہے، جو کہ ڈسپلن اور پلاننگ کے تھرو کوئی بھی کام جو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور اس کے پیچھے جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ جو اختیار خادموں کو دیا گیا سختی کا، کہ اگر وہ زبانی باتوں کو نہیں مانتے تو ان پر سختی کر کے ان پر عمل کروایا جائے، جو خادمی کرنے سے رہ گئے ہیں۔ خداوند ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کا بہت بڑی فضل بخشے، آمین۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو، اور میں پاسٹر صاحب کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جس نے خدا کے کلام میں سے تربیت دی ہمیں، اور میں واقعی یہ سوچتا ہوں، اور واقعی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہوتا چرچوں میں ایسا ہی ہے کہ بہت سارے پاسٹر جو ہے وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم اگر سچی بات کہیں گے یا سچی تعلیم دیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام اگر ہمیں تنبیہ کرتا ہے یا ہمیں خدا کے بندوں کے وسیلہ سے بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں، تو ہمیں برا ماننے کے بجائے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، بلیسنگ پائی ہے، اور آپ ضرور اس کلام پر غور کیجئے، سمجھیے، اور جو اگر پاسٹر ہیں، خدا کے بندے ہیں، تو انہیں بھی سچی بات بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ گمراہ نہ ہوں، بلکہ خدا کے پاس نزدیک آ سکیں اور خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، اور آپ کو پیار بھرا سلام، آمین۔